ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ہے میرے نزدیک لاپتہ ہے۔ علی قیامت تک جوان ہے، کیونکہ حضور نے جو جوان کہہ دیا، حدیث سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس جوان سے پیار بہت ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس جوان سے، اس کا نام خیر سے علی ہے اور وہ ولیوں کا ولی ہے، اس کے گھر میں خیر ہی خیر ہے، اس کے بچے جان امامت ہے، اس کی بیوی آبرو انسانیت ہے، اس کی بیوی جنتی جوانوں کی سردار ہے، اس کا سسر نبیوں کا امام ہے، اس کا بڑا بھائی انبیاء کا تاجدار ہے، اس کا بڑا بھائی صاحب معراج ہے، صاحب براق ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر میں گفتگو کروں تو کس شان سے کروں، لیکن وقت کہتا ہے تھوڑا ٹھہر، عشق کہتا ہے اب آگے بڑھ، اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، عشق رسول پہ گفتگو سننے آئے ہو۔ قانون ہے، نماز کسی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی، جو چھوڑے مجرم ہے، قانون ہے۔ لیکن نبی نے فرمایا اس جوان سے، علی مجھے نیند آتی ہے، پلٹی مار تاکہ تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کروں۔ حضور لیٹ گئے، سو گئے، آنکھ لگی، وہ جوان نے کہا حرکت بھی نہیں کی، بیٹھا رہا، سورج کو دیکھتا رہا، تکتا رہا۔ قانون اور عشق کا امتحان ہو رہا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ میرے محلے کا کوئی نمازی ہوتا یا کوئی رمضان پورے کا تو وہ کہتا اٹھو اٹھو، نماز چھوٹتی ہے۔ لیکن علی بتا رہا ہے تجھے پتا نہیں ہے نماز کسے کہتے ہیں، تم ہو نظر کے سامنے، میری نماز ہے یہ۔ اس لیے عشق کے امتحان، عشق قانون سے اوپر ہوتا ہے، یہ بات خاص یاد رکھیں۔ اور بات علی کی پیش کر رہا ہوں، الخصائص الکبریٰ ہے، شواہد النبوہ ہے نا۔ علی پلتی مار کے بیٹھے ہیں، حضور ان کے زانوں پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں۔ آپ سے ایک بات پوچھوں، ایک بات پر آپ غور کریں، جو رسول زمین پہ بیٹھ کر یا زمین پہ کھڑے رہ کر جبریل کو آتا جاتا دیکھتا ہے، اسے پتا نہیں علی کی نماز چھوٹ گئی، یا علی نے ابھی نماز نہیں پڑھی، مولا نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ سورج کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ سورج آج علی کو کہتا ہے علی اٹھ نماز پڑھ۔ علی کا ایمان کہتا ہے نہیں۔ سورج نے کہا علی میں کسی کے لیے رکتا نہیں، میں چلا جاؤں گا۔ علی نے کہا جاتا ہے تو چلا جا، اس لیے کہ جان عبادت آج میری گود میں ہے، عبادت کی جان میری، ایمان کی جان میری گود میں۔ علی یہ پاک کو نماز سے اتنی محبت تھی، پتا چلا عاشقوں کا حال بھی یہ ہے۔ لوگ عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں جاتے، مسجد کے پاس بیٹھ کر کے گیم کھیلیں گے، اذان ہوگی تو بولیں گے چلو اذان ہو رہی ہے، نمازی آئیں گے۔ اور تو کون ہے؟ شرم کر۔ آقا فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تو نماز نہیں پڑھتا اور عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے، ظالم۔ سوچ تو صحیح، سب کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے تیرے پاس وقت نہیں۔ عاشقوں کی شان کیا ہے؟ قانون کے آگے نہیں جھک رہے ہیں، عشق کے امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن نماز سے پیار اتنا ہے، علی کی آنکھوں سے اشک جاری ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں علی۔ اور علی وہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا علی حضور کو گود میں لے کر بیٹھا ہے، سرکار کا سر علی کی گود میں ہے، یعنی علی کائنات کی نعمتیں سمیٹ کر، کائنات کی دولتیں سمیٹ کر، ساری جنتیں سمیٹ کر، ساری کائنات کا حسن سمیٹ کر، ساری کائنات کا عشق سمیٹ کر، ساری کائنات کا علم سمیٹ کر، بلکہ یہ کہوں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی نبوت و رسالت کو سمیٹ کر اپنے گود میں لے کر کے بیٹھا۔ حضور علی کی گود میں کیا ہے؟ قرآن ناطق کی گود میں قرآن ناطق آ گیا، بلکہ قرآن کے مصحف پہ قرآن رکھ دیا گیا۔ لیکن علی رو رہے، آنکھ سے آنسو نکلے داڑھی پر، اس جوان کی داڑھی سے حضور کے چہرے پر آنکھیں کھلی۔ کیا ہوا علی؟ حضور میری نماز۔ کیا ہوا؟ نماز نہیں پڑھی؟ نہیں یار، سورج ڈوب گیا، نماز قضا ہوگی۔ دیکھا قانون ہے، نماز پڑھو، اور حضور کا عشق ہے، مجھے لے کر کے بیٹھو۔ اب تو کوئی یہ عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کو بہانہ نہیں مل سکتا کہ ہم بھی یہ کر رہے ہیں، نہیں، آپ کو یہ سعادت ابھی نہیں ملے گی،
کیونکہ وہ علی تھے نا. علی کی شان ہے نا. علی جیسا کون ہے؟ علی جیسا کون ہے؟ ایک دن میں نے سوچا اللہ میرے رب میرے کریم، تو نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا. اللہ اگر شوہر کے بعد دیتا تو بیچاری مریم پہ اتنے الزامات کیوں لگتے؟ شوہر دے دیتا تیرے لیے کوئی بڑی بات تو تھی نہیں. تو نے بغیر کسی کو جوڑے کے تو پیدا نہیں کیا. اللہ ایک مریم کو شوہر دے دیتا تو کیا ہو جاتا؟ قدرت کا نقیب کہے گا نادان تجھے پتا نہیں، اگر مریم کو شوہر دیتا نا تو کائنات میں 2 عورتوں کو میں نے بطول بنایا، ایک مریم بطول ایک فاطمہ بطول. تو قیامت کے دن مریم کا شوہر کہتا تیری بیوی بھی بطول میری بھی، تو جیسا تو ویسا میں. اللہ نے کہا مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دوں گا، اور الزام لگے گا تو قرآن میں مائدہ مریم جیسی آل عمران جیسی صورتیں نازل کر کے اس کی طہارت بیان کر دوں گا. یہ میں کروں گا، لیکن کوئی علی کی برابری کا دعویٰ کرے مجھے گوارا نہیں ہے. ارے جب علی کی برابری گوارا نہیں ہے تو نبی کی برابری کیسے گوارا ہو سکتی؟ یہ تو شان ہے نا امام الانبیاء کی، یہ مقام ہے ہمارے آقا کا. سرکار نے کہا علی نماز گئی، حضور نے اشارہ کیا، سورج پلٹ آیا. اور اب علی سورج کو دیکھ کے کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا نا علی اٹھ نماز پڑھ، میں جاتا ہوں کسی کا انتظار نہیں کرتا، اب تو تجھے انتظار کرنا ہوگا. پہلے لوگ تجھے دیکھ کر نماز پڑھتے تھے، آج کا دن وہ آیا کہ تو مجھے دیکھ کر ڈوبے گا. جب تک علی کی یہ عاشقوں کا مرتبہ ہوتا ہے، جب تک تو میں نماز نہیں پڑھوں گا تو ڈوب نہیں سکتا. دیکھا عشق قانون سے بالا تر ہوتا ہے، عشق قانون سے بالا تر ہوتا ہے. یہی صدیق کا حال ہوا. غار میں جان بچانا فرض ہے، لیکن جہاں سانپ کا بل تھا اس میں پیر رکھ دیا. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. سانپ ڈنک مارتا رہا 70 مرتبہ اس نے ڈنک مارا. 600 سال پرانا سانپ تھا وہ، اس نے ڈنک مارا. آپ کہیں گے یہ عمر اس کی آپ کہاں سے لائے؟ لوگ کہتے ہیں یہ امین القادری ذرا نئی بات زیادہ کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ میں نئی نہیں کرتا، وہ پرانی ہے، تم نے نہیں سنی ہے اس لیے تم کو نئی لگتی ہے. پھر کہیں جو ہے وہ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، لیکن کہیں جان بوجھ کے نہیں کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں. ذرا تو بھی تو ڈھونڈنا کتاب میں، ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے. ذرا تو بھی رات کو محنت کر، جگ ذرا، تو تجھے پتا چلے نا کہ نئی بات آتی کہاں سے. وہ بغداد سے آتی ہے، وہ بغدادی فیضان ہوتا ہے تو آتی ہے، ایسے تھوڑی آتی ہے. ہاں یہ اپنا کوئی کمال نہیں ہے، وہ بغداد کے دولہ کا کمال ہے. ان کی خیرات ہے، ان کی جوتیوں کی، ان کے نانا جان کی جوتیوں کی خیرات ہے، باب مدینۃ العلم کی ان کے دادا کی خیرات ہے. 600 سال میں نے کہا تو آپ نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھیے ایسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کی شان بیان کر رہے تھے. لوگوں کو حضور کی شان کا جلسہ بڑا برا لگتا ہے. ہر عنوان اعظم ہے حضور کی شان ہے، یہ مت بیان کرو. ارے سارے نبی یہی بیان کرنے آئے تھے. عیسیٰ بیان کرنے شان مصطفیٰ، وہاں سانپ بیٹھ کر سن رہا ہے، سانپ بیٹھ کر حضور کی شان سن رہا ہے. جب سب چلے گئے تو وہ آیا عیسیٰ، اور جس سونے کی شان تو بیان کر رہا تھا، جس رخ ودعا کا تذکرہ تو کر رہا تھا، ذرا بتانا وہ ملے گا کہاں؟ وہ کہا تو سانپ ہے اور تو ہے اس وقت یہاں بیت المقدس میں. بس میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ مکہ میں پیدا ہوگا، مدینہ ہجرت کرے گا. تو ایک کام کر، ہجرت جب وہ کرے گا تو وہ 3 دن تک غار ثور میں رکے گا. تو تیرے لیے محفوظ جگہ یہی ہے کہ تو غار میں جا کے بیٹھ جا، وہ تجھے وہیں ملے گا. کیونکہ کہاں ملے گا نہیں ملے گا اتنے پتے تو کہاں ڈھونڈتا پھرے گا. اس نے آنا تو کہاں ہے؟ وصال سے پہلے غار ثور میں، تو وہیں جا. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سانپ تھا، اور وہ اگر پیدا ہوا ہوگا اسی دن، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن بالفرض اسی دن پیدا ہوا ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے 557 سال کے بعد حضور پیدا ہوئے. کتنے سال ہو گئے؟ 5.5 صدیاں ہو گئی. حضور علیہ السلام نے ہجرت کی 53 سال کی عمر میں. کتنے سال ہو گئے حافظ جی؟ 600 ہو گئے؟ صحیح عرض کیا میں نے؟ دیکھو ایسا حساب آتا ہے. کتنے سال پورا، حالانکہ اس سے زیادہ اس کی عمر ہوگی نا، وہ اسی دن تھوڑی پیدا ہوا تھا. 600 سال پرانا سانپ. اور ماہرین کہتے ہیں کہ سانپ جتنا پرانا ہوگا اتنا زہر اس کا زیادہ ہوگا، ہے نا. 600 سال پرانا سانپ.
सिद्दीक को 70 मरतबा डंक मार रहा है, सिद्दीक अकबर ने पैर नहीं हटाया। सिद्दीक ये सोचते हैं कि मैं हटाऊंगा तो मेरे महबूब को तकलीफ होगी। मैं इश्क इसे कहते हैं, जो जानते हैं वो मानते हैं, जो मानते हैं वो यूं इश्क करते हैं। इश्क रसूल इसका नाम है। या अल्लाह, आप पर तो गजब, बिजलियां गिरती है आप पर तो। हुजूर की शान सुनकर, आपको नहीं कह रहा हूं, आप पर नहीं, आप तो शान सुनने के लिए बैठे हैं और जम के बैठे। इतनी सर्दी में बड़े से बड़ा कोई मुशायरा, कोई प्रोग्राम होता तो लोग नहीं टिकते, लेकिन ये हुजूर का इश्क है कि सब खड़े होकर के सुन रहे हो, बैठ के सुन रहे हो, और ऐसी जोर से सुभान अल्लाह भी कह रहे हो कि लगता कि सर्दी खत्म हो चुकी है। इस शान से आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं। और ये सुभान अल्लाह क्या है? हजरते सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जा रहा था, किसी ने तख्त देखकर कहा सुभान अल्लाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तूने मेरा तख्त देखकर सुभान अल्लाह कहा, मेरी सल्तनत कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन जो तूने सुभान अल्लाह मेरा तख्त देखकर कहा है, कयामत तक इसका सवाब फरिश्ते लिखते रहेंगे। अरे जिसने सुलेमान की शान देखकर सुभान अल्लाह कहा, क़यामत तक फरिश्तों का कलम चल रहा है। जिसने मुस्तफा जाने रहमत की शान सुनकर सुभान अल्लाह कहा, फिर उसकी सुभान अल्लाह पर कितनी सुभान अल्लाह। सिद्दीक को 70 मरतबा उसने डंग मार, सिद्दीक ने पैर नहीं हटाया। मर जाना गवारा है, महबूब को तकलीफ गवारा नहीं है। वहां वही मंजर हुआ, आंसू निकले सरकार के चेहरे पे। सरकार ने कहा क्या हुआ? हुजूर सांप ने डस लिया 70 बार। हुजूर ने लुआब निकाला, लगा दिया। अब आला हजरत का इश्क़ रसूल है ना आज। अब आला हजरत बयान करते हैं, क्या बयान करते हैं? तवज्जो से सुने। वो कहते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जान फुरूज़ो गरर की है। उन्होंने नमाज दी, आप पर कुर्बान की, इन्होंने जान कुर्बान की। हुजूर आपने क्या किया? और तूने उनको जान, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। नतीजा ये निकला, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं। फुरू मतलब एक होता है जिस्म, उसको कहते हैं असल, और एक होता है साया, उसको कहते हैं फरा। एक होता है पेड़, उसको कहते हैं असल। एक होता है फल, उसको कहते हैं फरा। एक होता है दूध, उसको कहते हैं असल, और उस पर होती है बालाई, जिसको आप मलाई कहते हैं, उसको कहते हैं फरा। एक होता है बाप, जिसको कहते हैं असल। एक होता है बेटा, जिसको कहते हैं फरा। एक होता है पौधा, जिसको कहते हैं असल। दूसरी होती है उसकी डालियां, उसको कहते हैं फरा। अब आप बताएं, जब तक कि पौधा ना हो डाली हो सकती है, जब तक बाप ना हो बेटा, हलाली बेटा बाप ना हो तो हो सकता है, नहीं हो सकता। दूध ना हो तो बालाई हो सकती है, जिस्म ना हो तो साया हो सकता है। आला हज़रत का इश्क़ रसूल कहता है साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू वो हैं। फरू मतलब जैसे दूध के बगैर बालाई नहीं, जिस्म के बगैर साया नहीं, जिस तरीके से दरख्त के बगैर फल नहीं, जिस तरीके से पौधे के बगैर डालियां नहीं, उसी तरह आपके बगैर या रसूल अल्लाह न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न खैरात है, न सदकात है। ये सब आपकी वजह से है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू वो हैं। असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। सच्ची बात तो यह कि आपकी इताअत करवाना मकसद है, वरना ये सारे फराइज फरू वो हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने ईमान है। जब तक आका से इश्क नहीं करोगे, आका से मोहब्बत नहीं करोगे, उस वक्त तक ईमान नहीं मिलेगा, ईमान कामिल नहीं होगा। और ईमान कामिल नहीं होगा तो यूं ही इसी तरह तबाह होते रहोगे। आओ हुजूर से इश्क करें, लेकिन इश्क करने का तरीका क्या है? आका पर फिदा हो जाए, उनका जिक्र करें, उनकी नातें सुने, उनके फरामीन पे अमल करें। आइए बस जाते जाते आला हजरत का इश्क रसूल क्या था, तवज्जो से सुने। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत के यहां एक साहबजादे की विलादत हुई, बेटे की। पहले बेटे का नाम उन्होंने मोहम्मद रखा, उर्फ के लिए उनको हामिद रजा कहते थे।
आला हजरत को जो आला हजरत जिसने बनाया ना, उनके इश्क रसूल ने बनाया, और उनके इश्क रसूल की गवाही उनके दोस्तों के साथ उनके दुश्मन भी देते थे। गैरों ने भी कहा वो बहुत बड़े आशिक रसूल थे। वो सोते भी थे ना तो इस शान से कि जिस्म को मोहम्मद का निजाम देते थे, यानी इस तरह के जिस्म मोहम्मद की शक्ल में मुड़ जाए। वो उठते बैठते हुजूर का जिक्र करते थे, सरकार की नातें पढ़ते थे, सरकार की नातें लिखते थे, बेवजू कभी हुजूर का नाम नहीं लिया, लोगों के दिल में हुजूर की अजमत पैदा की, सरकार की बुजुर्गी पैदा की। और याद रखना, जिसके दिल में जितना इश्क रसूल होगा, कुछ लोग ये भी कहते हैं, इल्म गैब का इनकार करते फिर कहते हैं हम आशिक रसूल नहीं, मिलाद मनाने पे लड़ते हैं, कहते हैं हम आशिक रसूल नहीं। आशिक रसूल जो होता है, जितना बड़ा आशिक रसूल होगा उतना बड़ा ताज़ीम रसूल भी करेगा। हैरत की बात है कि जब आप किसी मौलवी का नाम लेते हो तो 4 सतर के बाद आता है नाम, और नबी का नाम लेते हो तो लोग कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरीके से कोई इश्क होता है? और इश्क अंधा कर देता है, इश्क को बहरा कर देता है, इश्क को गूंगा कर देता है। क्या मतलब? जिसको इश्क हो जाए ना, वो महबूब के ऐब देखने से अंधा होता है। जिसको इश्क हो जाए वो महबूब के ऐब सुनने से कान को बहरा कर लेता है। जिसको इश्क हो जाए वो महबूब के खिलाफ बोलने से गूंगा हो जाता है। महबूब में ऐब हो तो इश्क होने के बाद आदमी गूंगा हो जाता है, और जिस महबूब को अल्लाह ने बेऐब पैदा किया हो, लोग उसमें ऐब ढूंढते हैं। मैं कहता हूं कि दूसरों से हमारा इख्तिलाफ क्या है? लोग कहते हैं अमीनुल कादरी बहुत सख्त बोलता है, बहुत सख्त बोलता है। मैं कहता हूं कभी आप हमारी बात तो सुनो। हम जिन लोगों की मुखालफत में तकरीरें करते हैं उनसे हमारा इख्तिलाफ क्या है? मैंने कब कहा मेरे बाप को मानो, मैंने कब कहा मुझे मानो, हमने कब कहा हमारे मदरसे को चंदा दो, दूसरों को मत दो, हमने ये कब कहा? हम तो ये कहते हैं हुजूर को ऐसा मानो जैसा अल्लाह ने मानने का हुक्म दिया। आपसे उतना भी नहीं होता तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर हुजूर के खिलाफ आप बातें करते हैं। हुजूर खुद कहते हैं जब मैं मां के पेट में था तो लौहे महफूज पे चलने वाले कलम की आवाज को सुनता था, और आज कोई ये बात कहे कि हुजूर तुम्हारा सलाम नहीं सुनते तो हमें गुस्सा आता है। फिर हम दलील देते, कहते हैं ये झूठ बोल रहा है। बोलो भाई, इतना हक तो हमें है ना कि हुजूर मां के पेट में रहकर लौहे महफूज की आवाज को सुनते हैं, तो क्या कब्र के पेट में रहकर हमारे सलाम की आवाज नहीं सुन सकते? और हुजूर ने यह फैसला कर दिया है। आका फरमाते जो यूं ही दुरूद पढ़ते हैं उनका दुरूद फरिश्ते मेरे पास लाते हैं, और जो मेरे इश्क में दुरूद पढ़ते हैं उनका दुरूद मैं खुद सुना करता हूं। आशिकों की फरियाद मैं खुद सुनता हूं। तो हम लोगों को इत्तेहाद की जरूरत है। आओ, इस्लामी वहदत को पारा पारा होने से बचाओ। पहले हम अपने पूरे शहर मालेगांव के मोहल्ले मोहल्ले को, गली गली को मुत्तहिद कर दें ताकि पूरी दुनिया में इत्तेहाद की लहर फैल जाए। लेकिन इत्तेहाद कैसे होगा? जिस अकीदे पर 1450 साल से उम्मत के सारे उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, औलिया, सहाबा, ताबईन जिस अकीदे पर थे, सब उसी अकीदे की बात करो। नई बात कोई नहीं करेगा। जो बात सहाबा से साबित नहीं वो बात कोई नहीं करेगा। अपनी तबीयत से कोई बात नहीं करेगा। जो सहाबा ने किया वही करो। हमारे पास सबूत है, सिद्दीक अकबर जब नाम मोहम्मद सुनते तो अंगूठे चूमकर आंखों से लगाते। लोग कहते हैं ये ज़ईफ है, हम कहते चलो ज़ईफ है लेकिन है ना। मौलवी के कौल से तो वो सहाबी का कौल बेहतर है ना, अगरचे ज़ईफ हो, है तो सही ना। आपकी जो जिस चीज की मुखालफत कर रहे हैं इसके मुकाबले में आपके पास कुछ नहीं है इतनी बड़ी चीज। आप किसी सहाबी का कौल लाइए, इसके मुकाबले में अगरचे ज़ईफ ही लाओ कि सिद्दीक अकबर ने अंगूठा नहीं चूमा था, छोड़ देंगे। लेकिन ये चीज है तो फिर इनकार क्यों करते हो? इसीलिए मैं कहता हूं हुजूर से जब मोहब्बत होगी तो मोहब्बत इंसान को सब कुछ सिखाती है। प्यार होगा तो सब कुछ होगा ना, लेकिन मोहब्बत ही नहीं है तो ताजीम भी नहीं। हुजूर की बेअदबी करते लोग फिरते हैं, आकाए करीम के खिलाफ बकवासें करते फिरते हैं। हुजूर के लिए ये बात कितनी बुरी कहते हैं लोग, माअज़ल्लाह। तुम नबी का मिलाद मनाते हो, क्या नबी हर साल पैदा होते हैं? बोलो ये रसूल पाक की बेअदबी है कि नहीं है? अरे नबी के बारे में कहता है हर साल पैदा होते हैं, तो तू हर साल पैदा होता है? तेरा बाप हर साल पैदा हुआ, हमारे नबी के लिए ऐसा कहता है?
پھر میں غصے میں کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو دیکھو کیسے غصے میں کہہ رہے ہیں. ارے تو نے بات ہی ایسی کی ہے, حضور کی اتنی بڑی بے ادبی کی گالی دی حضور کے لیے, کیا انسان اور پھل پیدا ہو سکتا ہے؟ نبی کے بارے میں تیری جرأت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی؟ اور لوگ سن کیسے لیتے ہیں, لوگ کیسے سن لیتے ہیں اس طرح کی باتیں؟ ایمان ہو تو لوگ سن ہی نہیں سکتے, ایمان ہو تو لوگ سن ہی نہیں سکتے. جو باپ کا وفادار بیٹا ہوگا باپ کے خلاف کبھی نہیں سن سکتا, اور جو نبی کا وفادار امتی ہوگا وہ نبی کے خلاف کبھی نہیں سن سکتا. ہر آدمی ایک ہی بار پیدا ہوتا ہے, حضور بھی ایک ہی بار دنیا میں تشریف لائے, لیکن جیسے قرآن ایک بار نازل ہوا ہر سال اس کا جشن منایا جاتا ہے, میلاد النبی کا جشن بھی ہر سال منایا جا رہا ہے. تم نہیں مناتے مت مناؤ, یہ تقدیر کی بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض ہے سبھی مناؤ, واجب ہے, ہم نے کبھی کہا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں عشق کی بات ہے, یہ نغمہ ہے, یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. ہم تو سب کو دعوت بھی نہیں دیتے, ہم تو اتنا کہتے ہیں بلال والو تم مناؤ, ابو بکر والو تم مناؤ, عثمان والو تم مناؤ. آپ کہیں گے ابو بکر والوں کو کیوں منواتے ہو؟ میں کہا ابو بکر صدیق کہتے جس نے میلاد میں 1 روپیہ خرچ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. جنت میں چونکہ میرا اس کا دور الگ الگ ہوگا نا, تو میلاد والے سے ابو بکر کو محبت اتنی ہے, اور میں پیدا نہیں ہوا لیکن ہے تو میلادی, اس لیے 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا تو جنت میں اپنے پاس رکھوں گا, میلاد سے اتنی محبت ہے. تو صدیق اکبر یہ بات کہتے ہیں, نعمت الکبریٰ میں یہ حدیث آئی ہے, تو ہمیں ماننا چاہیے. مانو, ساری قوم کو متحد کرو, 1857 کے بعد کے سارے عقیدے کو پیروں تلے کچل دو. صحابہ نے جو نظریہ دیا, صحابہ کرام حضور سے بات کرتے تھے تو کہتے تھے فدا قومی وابی یا رسول اللہ, حضور ہم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. صحابہ کرام کس قدر حضور سے عشق کرتے تھے. زید بن حارثہ کے والد حارثہ لینے کے لیے آئے, کہنے لگے اے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بڑے کریم ہیں, بڑے سخی ہیں, میرا بچہ آپ کے یہاں ہے, غلام ہے, میں چاہتا ہوں لے کر جاؤں. سرکار نے کہا بالکل لے جاؤ, لیکن پہلے میں زید سے پوچھ لوں, اگر وہ رکنا چاہیں آپ زور نہیں کرنا, اور اگر وہ جانا چاہیں تو میں نہیں روکوں گا. زید ادھر آ. زید آئے, ان کو پہچانتا ہی کون ہے؟ جی یا رسول اللہ یہ میرا ابا ہے, وہ میرا چچا ہے. سرکار فرماتے تجھے لینے آئے زید. حضرت زید حضور کی پیٹھ کے پیچھے چھپ گئے, نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا, میں نہیں جاؤں. حارثہ کو غصہ آیا, باپ کو غصہ آیا, مجھے چھوڑ کر یہاں رہنا چاہتا ہے. اس نے کہا او زید, باپ کو چھوڑ کر ان کے پاس رہنا چاہتا ہے. زید نے کہا حارثہ تجھے ان کے قدموں میں رہنے کا مزہ معلوم ہو جائے تو پھر تو بھی یہاں سے نہ جائے. یہ وہ محبوب ہیں, یہ وہ محبوب ہے, محبوب کی شان یہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, تو صحابہ نے یوں حضور سے عشق کیا. تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے یہاں پہلا بچہ پیدا ہوا, ان کا نام محمد رکھا, اور عرف کے لیے حامد رضا. 18 سال تک پھر کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا. 18 سال ہو گئے, اور اعلیٰ حضرت کو دوسرے بیٹے کی بڑی تمنا تھی, اللہ دوسرا بیٹا بھی دے تاکہ بیٹیاں ہیں تو میرا مشن چلے, دور تک میرا مشن پھیلے, عشق رسول کی باتیں دور تک پھیلے. بڑی دعائیں کی, بزرگوں سے دعا کرائی جگہ جگہ. تو 18 سال کے بعد اللہ نے دوسرا بیٹا دیا, انہوں نے اس کا نام بھی محمد رکھا, اور عرف کے لیے مصطفیٰ رضا, جن کو ہم سرکار مفتی اعظم کہتے ہیں. ہمارے دادا مرشد, ہمارے دادا پیر ہے وہ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ 18 سال سے 17-18 سال کے بعد پیدا ہوا, اور ان کی شان یہ ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے پیر و مرشد نے بشارت دی تھی کہ تمہارے یہاں وقت کا ولی پیدا ہوگا, حضور مفتی اعظم. اب جو بچے بڑی منت مرادوں سے پیدا ہوتے ہیں, آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کی بڑی قدر قیمت ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, بڑی شان ہوتی ہے ان بچوں کی, بڑے ناز اٹھائے جاتے ہیں ان بچوں کے, جو بچے منتوں سے پیدا ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوا, حضور مفتی اعظم ان 4 سال کے ہوئے, بڑے ناز و نم کے ساتھ پل رہے ہیں, پرورش ہو رہی ہے, بہت ناز اٹھائے جا رہے ہیں ان کے. 4 سال کی عمر ہو گئی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ آپ رات و دن میں صرف 2 گھنٹے سوتے تھے. لوگوں کو یہ مبالغہ لگتا ہے لیکن سچی بات یہ ہے, اس لیے کہ انہوں نے 1200 سے زائد کتابیں لکھی ہیں. تو جو 8 گھنٹے سوئے گا وہ تو اتنا کام کر ہی نہیں سکتا. مولانا موجود ہے, ہم لوگ جب بھی کتاب کا کام کرتے ہیں, راتوں کو جگتے ہیں کتاب لکھتے وقت,
تو بار بار یہی کہتے ہیں یار اعلیٰ حضرت نے کمپیوٹر کا دور نہیں تھا, پریس کا اتنا جو ہے وہ معاملہ نہیں تھا, لیکن پھر بھی 1200 سے زائد کتابیں لکھی. ایک کتاب لکھنے بیٹھو تو اتنی محنت کرنی پڑتی, یہ حوالہ نکال وہ حوالہ نکال سب کرنا پڑتا ہے. اور وہ بھی کئی لوگ مل کر کے حوالے نکالتے ہیں, کتابیں ڈھونڈتے ہیں. وہاں تو سب اکیلے ہی قلم چل رہا ہے, سب اکیلے لکھ رہے. یہ عشق رسول ہے امام احمد رضا کا. 2 گھنٹے سوتے تھے اور 22 گھنٹے آپ کام کرتے تھے. امام اہل سنت. لوگ اعلیٰ حضرت سے بہت بدگمان رہتے ہیں, کبھی ناراض بھی رہتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو صرف کافر بنایا. یہ ان پر ایک الزام ہے کہ انہوں نے لوگوں کو کافر بنایا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ان کی زندگی پڑھیے, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے فتاوے پڑھیے, آپ کی غلط فہمی دور ہوگی. خاص طور پہ میرے نوجوانوں کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی کے قول میں, فرماتے کسی کے قول میں اگر 99 معنی کفر کی طرف جاتے ہوں اور 1 معنی ایمان کی طرف جاتے ہوں تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. اتنے محتاط امام احمد رضا. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر کفر کا فتویٰ دیا تو خود نہیں دیا, یہ لوگوں کو نہیں پتا ہے, لوگوں کو نہیں معلوم ہے. جو لوگ بس پروپیگنڈا ہے نا, اس کا پروپیگنڈے کا شکار ہے. اعلیٰ حضرت نے جو گستاخیاں حضور کی شان میں کی گئی تھی, ان گستاخیوں کو عربی میں اس کا ترجمہ کیا اور عربی میں کر کے اس کو مدینہ منورہ مکۃ المکرمہ بھیجا, اور ان مفتیوں سے کہا کہ جو ایسا عقیدہ رکھے اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں. تو مکہ اور مدینہ منورہ کے وہ علماء, یہ 1921 سے پہلے کی بات ہے, اس وقت وہاں پر اہل سنت و جماعت کی حکومت تھی, وہاں جلوس بھی نکلتا تھا, وہاں کے علماء اکثریت سنی تھے, اور وہاں جنت البقیع میں مزارات پہ گنبد بنے ہوئے تھے, جنت المالا میں مزارات پر گنبد بنے ہوئے تھے. وہ گنبد کی تصویریں ابھی بھی انٹرنیٹ پر ملتی ہے. حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ گنبد بنا ہوا تھا. یہ سب 1924 سے پہلے کی باتیں, گنبد وغیرہ. یہ بعد میں ان لوگوں نے توڑا ہے, شہید کیا اس کو, یہ کہہ کر کہ معاذ اللہ جو ہے وہ مزارات پہ گنبد بنانا جائز نہیں, اور یہ اور وہ, یہ سعودی نے سب بعد میں کیا ہے. لیکن اس وقت تک اس طریقے کے غلط نظریات نہیں تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, تو اعلیٰ حضرت نے سوال کیا. ان علماء نے کہا کہ جن لوگوں نے رسول پاک کی شان میں ایسی توہین اور بے ادبی کی وہ لوگ کافر ہے, اور ان کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے, عقیدہ معلوم ہونے کے بعد. تو تب امام احمد رضا نے ان لوگوں پہ کفر کا فتویٰ دیا, اور وہ بھی 4 لوگ تھے وہ جنہوں نے توہین کی تھی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہر بندہ کافر ہے, معاذ اللہ, اس طرح نہیں, بلکہ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے گستاخی کا وہ کافر ہے, یا عقیدہ معلوم ہونے کے بعد اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے وہ کافر ہے. ہم ہر ایک کو کافر نہیں کہتے ہیں, ہمارے ہاں بڑا احتیاط ہے. امام اہل سنت نے احتیاط سکھایا, ہمارے بزرگوں نے احتیاط سکھایا کہ کسی کے قول میں 99 جو ہے وہ معنی پہلو کفر کے نکلتے ہو, 1 ایمان کا تو ہم ایمان کا حکم دیتے ہیں. ایسے کفر کے فتوے ٹھوکنا اہل سنت کا کام نہیں, اس لیے کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا, اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. لوگ سنیوں کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ان کو کافر کہتے ہیں. ہم ہر ایک کو کافر نہیں کہتے, ہم صرف گستاخ رسول کو کافر کہتے ہیں. جو لوگ گستاخیاں کرتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں, لیکن لوگ اہل سنت کو بدنام کرتے ہیں. ہم چیلنج کرتے ہیں کہ بتاؤ کس نے گستاخی نہیں کی اور ہم نے اس کو زبردستی کافر کہا. آپ مجھے بتائیں, اگر قادیانی کو کافر کہتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کو گالی دیتا ہے. قادیانی یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسے میاں بیوی کے ساتھ سلوک کرتا ہے. اب بتائیں اس کو کافر نہ کہیں, اس کی قبر پہ پھول چڑھائیں, قوم کو آگاہ نہ کریں. لوگ کہتے ہیں نہیں جی کافر مت کہو, تو اب کیا کہیں؟ اللہ کو بھی گالی دے رہے, اب کیا کہیں؟ اس لیے کافر ان کو کہتے ہیں تاکہ عوام ان سے بچیں, ان کا اصل چہرہ بے نقاب ہو. تو لوگوں یوں ہی یہ سب چیز نہیں, ہمیں پاگل کتے نے نہیں کاٹا. لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی الزبدۃ الزکیہ, اس میں اعلیٰ حضرت نے لکھا غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں. اگر کوئی تعظیمی سجدہ کرے تو حرام ہے, اور عبادت کی نیت سے کرے تو کفر ہے. ہمارے یہاں مزار کے لیے سجدے کی اجازت نہیں ہے, کتاب اٹھائیے. پھر بھی لوگ الزام رکھتے ہیں کہ سنی قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں. کوئی سنی قبر پہ جا کے سجدہ نہیں کرتا. چوکٹ چومنا الگ ہے, سجدہ کرنا الگ ہے. ہاں اگر ہر جھکنا سجدہ ہے
تو اس جرم میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں. ہر بات ہر جگہ نہیں کہی جا سکتی، لیکن بات اتنی ہے کہ صرف کہیں پر جھک کر کے کسی چوکھٹ کو لب لگا دینا. ارے سجدے کے لیے سب سے بڑی چیز نیت ہے. جب اس نے نیت ہی نہیں کی تو پھر سجدہ کیسے ہو گیا؟ اگر یہ بات ہے تو ہر آدمی دیوار کو سجدہ کر رہا ہے. بولو مسجد کی دیوار کے سامنے کتنے لوگ سجدہ نہیں کرتے؟ یہ امام صاحب بیٹھے، نہ امام بچا نہ مقتدی بچا، کہاں سجدہ کرتے میرے عزیز بتا تو. جب تم سجدہ کرتے ہو تو کیا سامنے ہوتا ہے؟ مسجد کی دیوار، اور مسجد کی دیوار کو سجدہ کر رہے ہو. آپ کہیں گے نہیں سید صاحب آپ اتنی بڑی بات مت کیجئے، دیوار کو نہیں کر رہے، نیت اللہ کو کر رہے ہیں نا. تو بھئی آپ نے جب کہا کہ میری نیت پہ اعتماد کر، تو آپ بھی تو میری نیت پہ اعتماد کرو، آپ بھی تو ہماری بات پہ اعتماد کرو. ہم سجدے نہیں کرتے، کسی بزرگ کی چوکھٹ چوم لیتے ہیں. چومنا الگ ہے، سجدہ الگ ہے. اس طرح قوم میں فتنہ مت کرو، قوم کو مت بھیگا. چادر چڑھانا شرک ہے. میں کہتا ہوں تجھے نہیں معلوم، مسلم شریف میں لکھا ہے کہ صحابہ نے حضور کے مزار پہ چادر چڑھائی. صحابہ نے چڑھائی. اٹھا کے دیکھ مسلم شریف. اگر نہ ملے، ہم نہیں بتا سکے، جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. لیکن اس طرح لڑاؤ نہیں. دو بھائی ہے، دونوں آپس میں لڑتے، وہ کہتا جائز وہ کہتا ناجائز. ماں پریشان ہے، دیکھ رہی ہے، ارے تمہارا دادا تو چادر ہی چڑھانے والا تھا، تیرا باپ بھی تو چادر، تم کیوں لڑ رہے ہو؟ ماں کہتی کیوں لڑ رہے ہو؟ کیوں؟ تو تب جو بیٹا سنی ہوتا بولتا یہ نیا لایا نا، جب میرا باپ یہ تھا تو اس کو بھی باپ کا وفادار رہنا چاہیے نا. یہ چیز ہوتی ہے. اور ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں، آپ سمجھو لڑائیاں ختم ہونی چاہیے. میرا دل چاہتا ہے اللہ کرے لڑائیاں ختم ہو جائے، لوگ متحد ہو جائیں. لیکن کب؟ صحابہ اہل بیت کے، اولیاء کے عقیدے پر، بزرگوں کے عقیدے پر. بات دور چلی، بات ختم کر دوں. مجھے مرکز بھی پہنچنا ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا، بہت وقت ہو گیا. ہاں حالانکہ میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ آدھا پون گھنٹہ بولوں گا، کیونکہ آج آواز پتہ نہیں عجیب جو وہ لوگوں نے دو تین تقریریں کروائی. راجستھان میں وہاں چلا گیا تھا جس کے آگے ہندوستان کا کوئی شہر ہی نہیں ہے، وہاں سے بارڈر لگ جاتا ہے. اور لوگوں نے کہا جلدی ہاتھ نہیں آتے، تو کوئی جو ہے وہ زہر میں بھی بلوایا، کسی نے مغرب میں بلوایا، پھر عشاء کے بعد بھی بولا. تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تھوڑی سی آواز، حالانکہ ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہے. آگے 4 گھنٹہ بلواؤ گے بیٹھو گے تو بولوں گا، لیکن آپ کو اتنا پریشان نہیں کروں گا، بس گفتگو سمیٹ لوں گا. جب عشق رسول کی بات نکلتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے یہ بات ہوتی رہے اور اس میں میری جان نکل جائے. سب سے بہترین تمنا میرے دل کی یہی ہے، آخری تمنا یہی ہے، اللہ میں بولتا رہوں تیرے محبوب کا یا مولا حسین کا، ان کی اہل بیت کا ذکر کرتا رہوں اور میری جان نکل جائے. میری تمنا یہی ہے. آپ دعا کریں اللہ میری یہ تمنا پوری کرے. تو اور یہ بھی سوچ کر کے پھر بولے جاتا ہوں کہ پتہ نہیں اگلی ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس لیے جو دل میں بول دوں، پتہ نہیں پھر آپ کو کوئی اس طرح گالی سن کر کوئی بولنے والا آپ کو پھر ملے نہ ملے. اس لیے کہ آج تو لوگ پوچھتے ہیں نا قوم کو کیا اچھا لگتا ہے وہی بولیں گے. میں کہتا قوم کو جو اچھا لگتا ہے وہ نہیں، جو میرے رسول کو اچھا لگتا ہے میں وہ بولوں گا، جو میرے اللہ کو اچھا لگتا ہے وہ بولوں گا. لوگ مجھے گالی دیتے ہیں، جتنی دیر تک مجھے گالی دیں گے نا، جتنی دیر تک میری برائیاں کریں گے، میرے اعلیٰ حضرت نے ذہن دیا ہے، اتنی دیر تک میرے رسول کی توہین سے تو بچیں گے نا. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے یہاں دوسرا بیٹا آیا، 4 سال کا ہو گیا، حضور مصطفیٰ رضا مفتی اعظم جن کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کام کر رہے تھے، کتاب لکھ رہے تھے. جب آپ کتابیں لکھتے تھے تو اس میں کسی کو آنے کی انٹری نہیں تھی، آنے سے پہلے پوچھنا پڑتا تھا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے شہر میں بریلی میں ایک بزرگ رہتے تھے مجذوب، جن کا نام تھا دھوکا شاہ. تقریر ختم ہو جائے، تقریر ختم کر دی جائے تو بول سکتا ہوں میں. مجھے اللہ کے مرکز جانا ہے. کتنے لوگ ذرا سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا دے تو. ہاں سبحان اللہ. ہاں تو ذرا ٹھنڈے مت رہیے، عشق رسول کی بات ہو رہی ہے اور اعلیٰ حضرت کا امام عشق محبت کا ذکر ہو رہا ہے. دھوکا شاہ ایک بزرگ ہے، تیرا توجہ ہے؟ دھوکا شاہ ایک بزرگ تھے. دھوکا شاہ ان کو کیوں کہتے تھے؟ لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ یہ کیسے ولی ہیں، ان کے عجیب عجیب نام ہوتے ہیں ولیوں کے عجیب عجیب نام. کوئی گھوڑا پیر ہوتا ہے، کوئی انجان شاہ ہوتا ہے، کوئی دھوکا شاہ ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اس کے پیچھے کچھ راز چھپے ہوئے ہیں. وہ انجان شاہ وہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا ان کو جان کر بھی انجان ہوتی ہے. ہاں ان کے مرتبے کو نہیں پہچانتی، وہ انجان شاہ ہوتا ہے.
تو دوکا شاہ وہ تھے، وہ بات تو صحیح کرتے تھے لیکن لوگوں کو لگتا تھا کہ الٹ مانا لوگ لیتے تھے. ان کی کرامت تھی یہ کہ لوگ بات اس کو الٹ سمجھتے تھے. وہ اعلیٰ حضرت کے یہاں آ گئے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، بڑے مولانا صاحب ہم کو بتاؤ. اس وقت اعلیٰ حضرت کو سب لوگ کیا کہتے تھے؟ بڑے مولانا صاحب. بڑے مولانا صاحب ہم کو بتاؤ کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ اللہ کے نبی کی سلطنت زمین پر بھی ہے اور آسمانوں میں بھی ہے، تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ تو اعلیٰ حضرت تھے نا، علم اللہ نے بہت دیا تھا. 108 علوم تھے اعلیٰ حضرت کے پاس، 108 علوم و فنون میں مہارت رکھتے تھے اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت نے کہا سیدھی سی بات ہے دوکا شاہ. حضور فرماتے ہیں زمین پہ میرے 2 وزیر ہیں، ابو بکر عمر، اور آسمانوں میں میرے 2 وزیر ہیں، جبریل و میکائیل. تو وزیر اس کے ہی ہوتے ہیں نا جس کی جہاں تک حکومت ہوتی ہے. تو آسمانوں میں وزیر ہیں. ایسے نہیں، میں کبھی سبحان اللہ نہیں کہلواتا، لیکن اگر اس بات پر تو آپ کو کہنا پڑے گا. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ حافظ غفران صاحب کی ذمہ داری آج میں نے پوری کرنی ہے. سرکار فرماتے ہیں جس کی حکومت جہاں تک ہوتی ہے وہی تو اس کے وہ وزیر ہوتے ہیں نا. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا آسمانوں میں میرے 2 وزیر ہیں، تو جاؤ جبریل میکائیل حضور کے وزیر آسمانوں میں ہیں، تو وزیر وہی ہوگا جہاں ہندوستان کی حکومت ہندوستان میں ہے، تو ہندوستان کا وزیر امریکہ میں ہوگا؟ نہیں نا، نہیں ہوگا نا. اور پاگل ہوگا تو بار بار آئے گا جائے گا، یہی ہوگا، لیکن وہ ہوگا وہاں نہیں نا. لیکن وہاں وہ ہو رہ نہیں سکتا، اس کا گھر نہیں بن سکتا، وہ وہاں سکونت اختیار نہیں کر سکتا. البتہ آقا کریم نے فرمایا کہ آسمان میں میرے 2 وزیر ہیں، جبریل و میکائیل، اور زمین میں 2. تو یہاں بھی حضور کی حکومت، وہاں بھی حضور کی حکومت. دوکا شاہ نے کچھ ایسا کہا، دھوکا ہو گیا. اعلیٰ حضرت نے دوکا شاہ نکل فوراً باہر، چلو 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 یہاں سے چلو. حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی کلام نہیں کرنا، نکلو یہاں سے. یہ انداز کسی نے دیکھ لیا. دوکا شاہ کو سب اللہ کا ولی سمجھتے تھے، مجذوب بزرگ سمجھتے تھے، اور وہ تھے بھی. لیکن حضور علیہ السلام کی سلطنت کے بارے میں جب دوکا شاہ نے کچھ جملے کہے، بظاہر وہ حضور علیہ السلام کی توہین نہ تھے، لیکن اس سے توہین کا پہلو نکلتا تھا. عشق باغیرت ہوتا ہے، محبوب کے خلاف اٹھنے والی انگلی کوئی برداشت نہیں کرتا. اعلیٰ حضرت نے نہیں دیکھا مجذوب کہلاتے ہیں، ولی کہلاتے ہیں، چلو یہاں سے نکلو نکلو نکلو، حضور کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا، چلو یہاں سے. مجذوب صاحب نے کہا بڑے مولانا مجھے باہر نکال رہے ہو، دیکھو مزہ آئے گا. ہاں چلو جاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور اس کے بعد یہ منظر کسی نے دیکھ لیا. اب یہ منظر دیکھ کر اعلیٰ حضرت کی امی حیات تھی، اعلیٰ حضرت کی امی کو بتا دیا. بڑے مولانا نے دوکا شاہ کو جھڑک کر گھر سے باہر کیا. لوگ کہتے ہیں اخلاق سیکھو، اخلاق، اخلاق سیکھو، اخلاق. یہ اخلاق کہاں سے آئے تھے؟ یہ اخلاق فاروق اعظم کے پاس سے آئے تھے. حضرت عمر کے یہاں ایک مسافر آیا، حضرت فاروق اعظم نے کہا دسترخوان بچھاؤ، مسافر کو کھانا کھلاؤ. مسافر نے کھاتے کھاتے حضور کی شان میں کچھ نازیبہ کلمات کہے. حضرت فاروق اعظم نے کہا کھانا چھینو، اس کو باہر کرو دھکے دے کر. جو میرے محبوب کے خلاف کہے وہ میرے دسترخوان پہ کھائے، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے. محبوب کے صدقے میں سب ہے، حبیب کے خلاف بولے گا میرے دسترخوان پہ کھائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اخلاق ہے عاشقوں کے. جو محبوب کا غلام بن کے آتا ہے نا، ہم ان جانوروں کا بھی احترام کرتے ہیں. یافور کا نام ادب سے لیتے ہیں ہم. یافور کو حضرت یافور کہتے ہیں. وہ گدھا تھا، گدھا، لیکن اس کو حضرت یافور کہتے ہیں کیونکہ حضور کا گدھا تھا. قصوہ کا نام ہم اپنی بیٹیوں کے نام رکھتے ہیں، قصوہ کے نام پر، کیونکہ وہ حضور کی اونٹنی تھی. ستون حنانہ کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ حضور نے اس سے ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا ہے. ہم عشق کے بندے، حضور کے غلام ہیں. ہم جو حضور سے منسوب ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، حضور سے دور کوئی بات نہیں. اعلیٰ نے کہا نکلو. کسی نے ان کی امی کو بتا دیا. عورتیں ہوتی ہے. اعلیٰ کی امی نے کہا انہوں نے یہ کیا کیا، نقصان ہو جائے گا. ادھر امی کا یہ کہنا تھا، ادھر مفتی اعظم 4 سال کے ننھے سے بچے تھے، چھت پہ کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے پیر پھسلا، نیچے گرے تو بے ہوش ہو گئے، ہوش میں نہیں آ رہے تھے. اعلیٰ حضرت نے کی امی نے بلایا ادھر مولانا دیکھو دوکا شاہ کو کہا نا یہ بیٹا گر گیا، جاؤ دوکا شاہ سے معافی مانگو. اعلیٰ حضرت نے ماں کو کہا امی جان تمہاری کبھی نافرمانی نہیں کی،
لیکن شریعت کا حکم ہے اگر ماں باپ خلاف شرع بات کہے تو نہ مانوں، کیونکہ یہ بات میرے حضور کی ہے. دھوکہ شاہ نے میرے نبی کے خلاف بات کہی ہے، اس لیے میں اس سے صلح نہیں کر سکتا. کہا بیٹے یہ بچہ اتنی منتوں سے پیدا ہوا مر جائے گا، ہوش میں نہیں آتا. اعلیٰ حضرت نے کہا ماں ایک مصطفیٰ رضا تو کیا، اگر ہزاروں مصطفیٰ رضا جیسے بیٹے ہوں تو میں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر دوں گا. بیٹا مر جائے چلے گا، لیکن نبی کے شان کے خلاف میں نے جملے سنے، حالانکہ وہ شان کے خلاف نہ تھے. دھوکہ شاہ کا تعارف میں نے کرایا آپ کو، تو میں اس سے نہیں ملنے جاؤں گا، میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا. اور اعلیٰ حضرت کا یہ کہنا تھا. حضور مفتی اعظم نے پیر سمیٹے، آنکھیں کھول دی، ہوش میں آ گئے، آئی گئی بات ہو گئی. اس کے بعد اللہ اکبر، صبح ہوئی دوسری صبح تو دھوکہ شاہ لوگوں نے دیکھا گھبرا گئے. اب کیا ہوگا؟ بڑے مولانا کے تیور تو خطرناک ہے. دھوکہ شاہ کے کہتے ہیں مولانا معاف کر دو، کل جو جملے میں نے کہے تھے تمہارے امتحان کے لیے معاف کر دیجئے مجھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیوں؟ کل تو بڑی باتیں کر رہے تھے، آج معافی مانگنے آئے ہو، کیوں معافی مانگنے آئے ہو بتاؤ. تو اب دھوکہ شاہ کا بیان یہ ہے. دھوکہ شاہ کہتے ہیں مولانا اللہ نے مجھے وہ مرتبہ دیا ہے کہ ہر رات میں حضور کی بارگاہ میں جا کر اپنی رات گزارتا ہوں، سرکار کے دیار میں اپنی رات گزارتا ہوں، گویا کہ حضور کی عدالت میں جا کر اولیاء اللہ کی صفوں میں بیٹھتا ہوں. کہتے ہیں ہر رات میرا یہ معمول ہے، لیکن مولانا بس میں تمہارا امتحان لینے آیا تھا، لیکن بات کہہ دی تم نے سمجھا کچھ اور. آج رات جب میں بارگاہ رسالت میں پہنچا تو میں نے سلام کیا تو آقا نے چہرہ پھیر لیا. میں نے عرض کی حضور ناراض ہیں؟ آقا فرماتے ہیں تو نے احمد رضا کو ناراض کیا، اس لیے توجہ حضور نے نہیں فرمائی. مولانا بڑے مولانا اس لیے میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں. دیکھو جو کوئی عشق میں اتنا آگے بڑھتا ہے تو یہ مرتبے ہوتے ہیں. اور آپ کو بتاؤں جب عشق اس منزل پر پہنچتا ہے، عشق اس مقام پر پہنچتا ہے کہ انسان کسی کی پرواہ نہیں کرتا اور آقا کی عظمت کے ڈنکے بجاتا ہے، عشق رسول میں فنا ہو جاتا ہے، پھر اس کو کیا مقام ملتا ہے. اللہ اکبر. اجمیر مقدسہ کے ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ملک شام سے ایک بزرگ تشریف لائے اور ان سے میں نے پوچھا آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں شام میں سو رہا تھا، ملک شام میں سو رہا تھا، میری قسمت جاگ گئی، قسمت بیدار ہوئی تو میں نے کیا دیکھا؟ آقائے کریم جلوگر ہے اور محفل جمی ہوئی ہے، بڑے بڑے اکابر اولیاء موجود ہیں اور حضور علیہ السلام جیسے محفل میں کسی کا انتظار ہو رہا ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہندوستان میں رہنے والے احمد رضا کا انتظار ہو رہا ہے. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا، وہ ٹائم نوٹ کیا، وہ دن نوٹ کیا اور میں نے سوچا اتنا بڑا بزرگ ہندوستان میں رہتا ہے تو چل کر کے ملنا چاہیے. جب میں ملنے کے لیے آیا اور وہاں پہنچا بریلی جا کر میں نے پوچھا مولانا احمد رضا سے ملنا ہے تو لوگوں نے کہا چند دنوں پہلے ان کا انتقال ہو گیا. تو میں نے پوچھا کب انتقال ہوا؟ تو لوگوں نے کہا 25 صفر 2:38 پر ان کا انتقال ہوا. میں نے شام کے ٹائم سے ہندوستان کا ٹائم ملایا تو وہ وہی وقت تھا جب حضور کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کا انتظار ہو رہا تھا. لوگوں عشق رسول اس منزل پر پہنچاتا ہے تو آئیے ہم بھی سچے عاشق رسول بنے، حضور کی عظمت کے ڈنکے بجائیں، حضور کی تعریف کریں، حضور کا ادب کریں، اپنے بچوں کے دلوں میں آقائے کریم کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دیں. دسترخوان پہ بیٹھو تو اپنے نبی کی عظمت سناؤ، بچوں کو بستر پہ لٹاتے وقت کہانی کس سے مت سناؤ، آقائے کرام کی عظمت سناؤ. ہم قبر میں چلے جائیں گے لیکن ہماری اولاد عشق رسول سے دور نہیں ہونے پائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. السلام علیکم. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.